بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمومی طور پر یہ ایک بات بھی سننے میں آتی ہے کہ بعض لڑکے خاص کر لڑکیاں وہ یہ کہہ دیتی ہیں کہ ہم نے شادی نکاح نہیں کرنا اور اپنا یہ حق اپنے والدین کو بخش دیا ہے۔ اس کا شرعی اعتبار سے جائزہ لینا ہے۔ یاد رکھیں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر شرعی عذر معقول عذر کے باعث اس طرح کی ترتیب اپنائی جا رہی ہے تو اس میں گنجائش ہوگی، لیکن اگر شرعی اور معقولی کوئی ترتیب نہیں ہے، وجہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں پھر یہ معاملہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سنگین جرم بھی ہو سکتا ہے، بن سکتا ہے مستقبل میں۔ اب جو معقولی باتیں ہیں، شرعی اعذار یا عقلی عذر ہو سکتے ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ مثلا کسی لڑکی کے والدین بہت بوڑھے ہیں، خدمت کے محتاج ہیں اور کوئی بھی ان کی خدمت کے لیے نہیں ہے، بچہ ہی نہیں ہے کوئی، یا بچہ ہے لیکن نافرمان ہو چکا ہے، تو ایسی صورت میں یہی ہے جو اپنے ماں باپ کا واحد سہارا ہے۔ اب اگر یہ شادی کر کے دور چلی جاتی ہے تو اس کے ماں باپ کو بہت زیادہ حرج لاحق ہوتا ہے۔ ایک تو یہ بھی ایک عذر ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اس کے چھوٹے یا معذور بہن بھائی ہیں اور اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو ان کی کفالت کر سکے۔ نمبر 3، اس کی کوئی یتیم بچے ہیں، مثلا ان کی شادی ہوئی تھی اور اس کا خاوند فوت ہو گیا اور بچے یتیم چھوٹے رہ گئے۔ اب اس کو یہ خطرہ لاحق ہے کہ اگر میں نے دوسری جگہ شادی کر لی تو ان بچوں کو کے ساتھ کہیں ظلم زیادتی نہ ہو دوسرے گھر میں اس والد کی طرف سے وغیرہ وغیرہ۔ تو اب اسی خطرے کے پیش نظر یہ بیٹھی رہتی ہے یہاں تک کہ اپنے بال سفید کر لیتی ہے اور ان بچوں کو کی صحیح معنوں میں تربیت، تعلیم وغیرہ کے سلسلے کر کے ادب سکھا کے ان کو پروان چڑھاتی ہے۔ تو ایسی عورت کے بارے میں تو آپ علیہ السلام نے جنت کی بشارت بھی دی ہے۔ یہ سنن ابی داؤد کے اندر اس طرح کی ایک روایت موجود ہے۔ اسی طرح عورت میں وظیفہ ازدواجیت کے حوالے سے دائمی مرض اگر پایا جا رہا ہے، عذر پایا جا رہا ہے یا عارضی وقتی کہ وہ وظیفہ ازدواجیت، وظیفہ زوجیت کی ادائیگی سے قاصر ہے، تو یہ بھی ایک عذر ہے۔ اسی طرح کوئی مناسب دین اور اخلاق کے لحاظ سے کوئی ابھی تک جوڑ والا رشتہ آیا ہی نہیں ہے، تو اب اس کے اختیار میں تو نہیں ہے، تو یہ بھی ایک عذر ہے۔ اور یہ بھی کہ خاوند اگر لڑکا ہے تو خاوند اس کو لڑکے کے پاس کوئی ادنا درجے کی رہائش اور انتظام و انسلام بھی موجود نہیں ہے، یعنی اتنا مال نہیں ہے کہ جس سے وہ اپنا مہر ادا کر سکے، اتنا مال نہیں ہے کہ جس سے وقتی طور پر اپنے لیے کچھ تھرڈ کلاس کی ہی رہائش وغیرہ کے سلسلے یا کھانے وغیرہ کے یعنی نان نفقہ سکنے کے سلسلے وہ قائم کر سکے، تو ظاہر بات ہے ایسی صورت میں پھر اس کے لیے عذر موجود ہے اور ایسی صورت میں نکاح کرنا مکروہ بھی ہوتا ہے۔ اور خاص کر یہ عذر اس وقت زیادہ گنجائش رکھتے ہوں گے کہ جب نکاح فرض اور واجب کے درجے میں نہ ہو، سنت کے درجے میں ہو، سنت کے درجے میں ہو، تو ایسی صورت میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص نکاح سنت کے درجے میں ہے اور وہ عبادات میں لگا ہے اور یکسوئی چاہتا ہے کہ میں یکسو ہو کر عبادات میں لگا رہوں، یا تبلیغ میں لگا ہے یا جہادی مہمات میں لگا ہے اور یکسوئی کے ساتھ ادھر ہی لگنا چاہتا ہے اور نکاح فرض اور واجب نہیں ہوا بلکہ سنت کے درجے میں ہے، تو یہ بھی کسی درجے میں عذر اعذار ہیں کہ جن کی وجہ سے اعتبار کیا جا سکتا ہے، جن کا گنجائش بنے گی۔ لیکن اگر اس طرح کی مسئلہ نہیں ہے بلکہ عام طور پر جو اس طرح کے مسئلے دو پائے جاتے ہیں جو غیر معقول، غیر مشروع عذر ہوتے ہیں، تو ان کی موجودگی میں ان کی بات ٹھیک نہیں ہوگی۔ مثلا وہ کون سے؟ نمبر 1 کہ والدین سے محبت بہت ہے، شفقت بہت ہے ان کی، اور محبت و شفقت کو چھوڑا نہیں جا سکتا، تو کیسے دور جائیں گے، اس لیے اس گھر کو چھوڑنا گوارا نہیں ہے، تو یاد رکھیں یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ اس طرح ہوتا عذر تو دیکھیں آپ علیہ السلام کو اپنی 4 بچیوں سے کتنی زیادہ محبت تھی اور ان بچیوں کو آپ علیہ السلام سے کتنی زیادہ محبت تھی، تو اس کے باوجود حضرت آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا حال اور ان کے اقوال آپ پڑھ لیں تو اندازہ ہو جائے گا کہ کس قدر محبت تھی، لیکن اتنی زیادہ بے مثال محبت ہونے کے باوجود بھی ان بچیوں کو بھی آخر ایک دن اپنے گھر جانا پڑا، اپنے گھر جانا پڑا، آپ علیہ السلام کو رخصت کرنا پڑا۔ تو اس لیے محبت کی ایسی بناوٹی مثالیں دے کر دینے والے کم از کم آپ علیہ السلام کی زندگی کا یہ نقشہ، یہ سیرت کا یہ نقشہ ضرور پڑھ لیں۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو بے نکاح رہنے کا شوق ہوتا ہے،
اور اس طرح کے میں نکاح رہنے کا شوق ہوتا ہے تو یہ شوق بھی ٹھیک نہیں ہے. اگر کیونکہ وہ ان روایات کو پڑھ لیں کہ حضرت عقاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ السلام نے پوچھا آپ نے شادی کی نکاح ہوا؟ کہا نہیں. طاقت رکھتے ہو؟ جی. آپ نے باندھی آپ کے پاس ہے؟ نہیں ہے. خریدنے کی طاقت رکھتے ہو؟ جی. تو نہ باندھی ہے نہ منکوحہ ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا انت اخو الشیطان، تو مجھے شیطان کا بھائی لگتا ہے. پھر حضور نے فرمایا کہ جو شادی نہ کرے اور اسی حالت میں مر جائے تو وہ تو رذیل موت مرا، رذیل موت مرا. اسی طرح 3 آدمیوں نے جو آپ علیہ السلام کی عبادت کا حال معلوم کیا تھا، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، تو انہوں نے آ کے یہی کہا تھا کہ اب ہم اس طرح کرتے ہیں کہ بہت زیادہ نیکیاں کمانے کے موڈ میں ہیں، سوچ میں ہیں، تو ایک نکاح ساری زندگی نکاح نہیں کروں گا، ایک نکاح ساری زندگی سوؤں گا نہیں، جاگوں گا، اور ایک نکاح میں ساری زندگی کھاؤں گا نہیں، بس روزہ رکھوں گا. تو ایک نے دن اللہ کے نام کر دیا، دوسرے نے شب اللہ کے نام کر دی، اور تیسرے نے اپنے زندگی کا جو دوسرا سن سفر ہوتا ہے اس کو اللہ کے نام کر دیا. لیکن آپ علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو آپ علیہ السلام نے تینوں کو روکا اور فرمایا نہیں، میں اللہ کا نبی کبھی کھاتا ہوں، کبھی روزہ رکھتا ہوں، کبھی جاگتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، کبھی سوتا بھی ہوں، اور نکاح شادیاں بھی کرتا ہوں. تو تم نے یہ اپنی طرف سے یہ باتیں کیوں نکال لی؟ تو اس لیے یہ بھی کوئی عذر نہیں ہے کہ آدمی بے نکاح رہنے کا شوق رکھتا ہو، یا اس کو بے نکاح رہنے کا جو ہے عبادت کے طور پر اس کو اس طرح کی ترتیب ہو. تو اس سے بھی روک دیا گیا کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ 2 عذر جو عام طور پر پائے جاتے ہیں ان کا اعتبار نہیں ہے.